बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। एतजाज़ अहसन साहब ने जो चोट लगाई है और जो मैं ये समझता हूँ कि एतजाज़ अहसन साहब ने जो एक्सपोज़ किया है मुस्लिम लीग नून को और मरियम नवाज़ को, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये कहना एतजाज़ अहसन का कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपोजिशन बेंचों पर बैठ सकते हैं अगर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, तो ये एक ऐसी खबर है जो वाकई एक तहलका मचा देने वाली है। क्योंकि एतजाज़ अहसन एक कानूनदान भी हैं, सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान हैं। जब वो बात करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी ना सिर्फ इतलात मुसद्दक़ा इतलात होती हैं, बल्कि उनका जो अपना तज्ज़िया है वो बड़ा नपा-तुला होता है। वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते में सिंध हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देने जा रही है और 25 से 29 अक्टूबर तक ये 4 दिन सिंध हुकूमत पर भारी पड़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब कराची जा रहे हैं और 4 दिन कराची में इनके करतूतों के ऊपर हेयरिंग करने वाले हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को एक और केस में उनके खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया गया है। गुटखा माफिया के हवाले से कराची से जो खबर आई है उसमें नाम निहाद सहाफ़ी भी और पुलिस अफसरान भी शामिल थे गुटखा माफिया के साथ, और रिपोर्ट सामने आ गई है। और फिर गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बिलावल हाउस का एक विंग बन चुका है और बिलावल हाउस का इदारा ही उसको आप कहेंगे तो बेहतर होगा, उसकी दरख्वास्त खारिज की है सिंध हाई कोर्ट ने नैब के ख़िलाफ़। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुटखा माफिया की सरपरस्ती करने वाले हैं वो बेनकाब हुए हैं। और इतनी बड़ी खबर सामने आई है कि गुटखा माफिया की सरपरस्ती करने वाले वो पुलिस अफसरान भी हैं और उसमें सहाफ़ी भी हैं। अब सहाफ़ी कौन है? वो वहाँ के वो नाम निहाद लोग हैं। ये बेसिकली 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। गुटखा माफिया के करिंदों, सरपरस्तों और सहूलतकारों की फहरिस्त इदारों ने पेश की है और इस पर 312 गुटखा फरोशों के नाम शामिल हैं। कई माह की तहकीकात के बाद ये तैयार की गई है और रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पुलिस अफसरान, पुलिस अहलकारान, सियासी जमात के रहनुमा और जाली सहाफ़ी और इसके अलावा जो गुटखा फरोशों से वसूलियाँ करने वाले मुख्तलिफ बेटर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। पॉलिटिकल माफिया, पुलिस माफिया, सहाफ़ी माफिया और ये सारे के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। रिपोर्ट में कराची के 106 बड़े गुटखा सप्लायर्स, हैदराबाद के 103 गुटखा फरोश, मीरपुर ख़ास के 76, सखर के 15, लाड़काना के 12 गुटखा फरोशों के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची के ज़िला वस्ती में 45 सप्लाइज़र गुटखा फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि ज़िला कोरंगी दूसरे नंबर पर है जहां 23 बड़े और बाअसर गुटखे के फ़रोख्त का खुलेआम काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाजिर कौमी मूवमेंट का अहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोऑर्डिनेटर का मुआवन महमूद भी गुटखा फ़रोशों की सरपरस्ती कर रहा है और इसके अलावा जो सहाफ़ी और पुलिस वाले हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो रिपोर्ट है ये एक तमाचा है बिलावल के मुंह पर, IG सिंध के मुंह पर, हामिद मीर और जो जर्द सहाफ़त के अलम्बरदार हैं उनके मुंह पर। वो हर बात पर वो इतराज़ कर सकते हैं। आसमा शेराज़ी ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल एक घटिया कालम लिखा, उस पर उनकी सहाफ़त खामोश है, लेकिन अगर उनको हुकूमती नुमाइंदा जवाब देगा तो उस पर इनको तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ की बुनियाद पर ये गालम गलूच पर और पर्सनल अटैक करने पर आ जाते हैं। ये है इनकी सहाफ़त, ये है इनकी आज़ादी सहाफ़त और ये है इनका सच बोलना। अब अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो, बिलावल भी कौम से माफ़ी मांगे कि उसके लोग शामिल थे, मुहाजिर कौमी मूवमेंट वाले भी माफ़ी मांगें, IG पुलिस सिंध भी माफ़ी मांगें और ये जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं या जो प्रेस क्लब्स हैं बड़े बड़े या जो इनकी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो कौम से माफ़ी मांगें कि इनके लोग जिनको इन्होंने रजिस्टर किया हुआ था या जो इनके नुमाइंदे या इनके ओहदेदार थे वो इसमें मुलव्वस थे। ये रिपोर्ट इनके लिए एक बहुत बड़ा एक शर्मिंदगी का बायस बनी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक दरख्वास्त दायर की थी और ये सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि नैब इंक्वायरी जो हमारे ख़िलाफ़ है गैर कानूनी भर्तियों के केस में
اس کو بند کر دینا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں پر جو نیب انکوائری روکنے کی استدعا ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر اور وفاقی حکومت کو نوٹس بھی جاری کیے ہیں اور جو ان کا یہ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی روک دی جائے وہ استدعا مسترد کر دی ہے عدالت نے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غیر قانونی بھرتیوں پر نیب انکوائری کے خلاف درخواست فائل کی تھی۔ درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل کون ہیں؟ فاروق ایچ نائک صاحب، جو کہ آصف زرداری کے بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا کے ڈی اے ہے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو بلاول ہاؤس کے ہی ادارے ہیں۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا نیب نے غیر قانونی بھرتی الزام پر 2016 میں انکوائری بند کی، اب نیب نے دوبارہ انکوائری کے لیے 4 کال اپ نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ بند انکوائری کو دوبارہ شروع کرنا نیب کی جانب سے ہراساں کرنا ہے۔ ایم ڈی اے میں کرپشن نہیں، بھرتیوں پر انکوائری شروع کی گئی۔ استدعا ہے کہ نیب کو ایم ڈی اے کے خلاف کارروائیوں سے روکا جائے، جس پر عدالت نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف نیب کو انکوائری روکنے کی جو استدعا تھی اس کو مسترد کیا، اور نیب کو کارروائی سے عدالت نے کہا ہم نہیں روک سکتے، جواب مانگ سکتے ہیں، ایکسپلینیشن مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو کارروائی سے نہیں روک سکتے، اور یہ ہم سے امید نہ رکھیے گا کہ ہم کوئی ایسی آرڈر پاس کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے نیب پروسیکیوٹر اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 19 نومبر کو جواب طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم 19 نومبر کو دیکھیں گے جواب کی روشنی میں، لیکن ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ پھر ایک معاملہ آ جاتا ہے اور یہ معاملہ ہے یوسف رضا گیلانی کا۔ یوسف رضا گیلانی کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی اور دیگر ملزمان پر یہ کیس ہے یونیورسل سروسز فنڈز کی کروڑوں کی اشتہاری مہم مخصوص کمپنی کو دینے سے متعلق کیس ہے۔ اس پر سماعت ہوئی ہے اور فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یوسف رضا گیلانی اور دیگر ملزمان پر۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 10 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے یوسف رضا گیلانی کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان صاحب نے سابق وزیر اعظم کی طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے۔ ان کے خلاف نیب راولپنڈی نے یہ کیس فائل کیا تھا۔ خزانے کو یہ ایک خاص یونیورسل سروسز فنڈ سے متعلق یہ غیر قانونی تشہیری مہم چلانے اور اس کے اقدام سے قومی خزانے کو 128 ملین روپے کا نقصان پہنچا تھا، اور یہ 2008 سے 2013 کا جو دور تھا اس میں یوسف رضا گیلانی اور باقی لوگوں کے خلاف یہ الزام تھا جس کے اوپر یہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ ٹف ٹائم دینے کے لیے اور مراد علی شاہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف بڑے کیسز ہیں اور اس میں فائنل رپورٹیں طلب کی ہوئی ہیں۔ گجر نالہ ہے، اورنگی نالہ ہے، اس کے علاوہ جو نسلہ ٹاور کا معاملہ ہے اور باقی جو رپورٹس ہیں، کلفٹن میں زیر تعمیر عمارات ہیں، اللہ دین پارک سے تجاوزات کا معاملہ ہے، سرکرل ریلوے بحالی کیس ہے، جو غیر قانونی قبضے ہیں سندھ میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت نے کہا تھا کہ سندھ جو حکومت ہے 1 انچ بھی اس کے پاس زمین نہیں بچی، ساری انہوں نے اپنے لوگوں کو قبضے کروا دیے ہیں۔ تو اب 25 تا 29 اکتوبر کو سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار صاحب بیٹھیں گے، جن پر انہوں نے الزام لگوایا تھا کہ چیف جسٹس گلزار کسی جماعت کے جو انچارج ہیں، ایریا انچارج ہیں، یونٹ انچارج ہیں، اور یہ الزام لگایا تھا وہی چیف جسٹس گلزار صاحب جن کے پھر یہ پاؤں پڑے تھے۔ وہ 25 سے 29 اکتوبر تک 4 دن اہم کیسز پر سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور مراد علی شاہ آج پی ڈی ایم کی ریلیوں میں وہ تقریریں کر رہا تھا، نہیں پی ڈی ایم کی نہیں، ان کی اپنی ریلی تھی کیونکہ یہ تو پی ڈی ایم کا ایسا نہیں ہے، تو اپنی جو مہنگائی کے خلاف ریلی تھی، ایک صوبے کا چیف منسٹر جو 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہے، وہ مہنگائی پر کس پر حملہ کر رہا ہے؟ عمران خان پر کر رہا ہے، اور اس کو خود شرم نہیں آ رہی کہ وہ چیف منسٹر ہے صوبے کا اور اس کو وہ تقریریں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کس مینٹیلٹی کے یہ لوگ ہیں۔ بہرحال 25 سے 29 اکتوبر اہم کیسز کی سماعت ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلا ہفتہ بہت بھاری ثابت ہونے جا رہا ہے سندھ ہائی کورٹ پر، اور یہ اگلے جو 72 گھنٹے ہیں یہ بہت اہم ہیں سندھ حکومت کے لیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اعتزاز احسن صاحب کا۔ اعتزاز احسن صاحب نے 2-3 بڑی اہم چیزیں، اور یہ انکشافات بھی ہیں، انہوں نے ایکسپوز بھی کیا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جب چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ضمانت دی تھی مریم نواز کو، تو انہوں نے میرٹ کو ٹچ کیا تھا، اور وہ ایک طرح سے ضمانت کا فیصلہ نہیں تھا، وہ بریت کا فیصلہ تھا۔
اس کے بعد جب اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں نیب کی طرف سے، تو سپریم کورٹ نے تب کہا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، یہ بیل کا فیصلہ ہے یا یہ تو میرٹ پہ اپیل کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، حالانکہ میرٹ کے اوپر تو یہ بات کر نہیں سکتے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے اعتزاز احسن صاحب کا کہ جو اب ایک فضا بنی ہوئی ہے اور نون لیگ یہ امید لگا کر بیٹھی ہے کہ اگر عمران خان کا اور اداروں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم فائدہ لیں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ ایسے ہی فائدے لیتے آئے ہیں۔ اب نواز شریف کے لیے سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ملتا ہے تو کیا مریم نواز کو وہ آگے لے کے آئیں گے یا شہباز شریف کو آگے لے کے آئیں گے، کیونکہ مریم نواز کے سامنے ایک ایسی ہرڈل ہے، اگر اپیل اس کی منظور ہو جاتی ہے تو وہ وزیر اعظم بننے کے لیے کوالیفائی ہو جائے گی، تو پھر نواز شریف کیا کریں گے؟ اور نواز شریف نے اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان تک مختلف خبریں پہنچی ہیں اور نواز شریف اب پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور ان کا جو مزاحمت تھی وہ گئی جہاں جانی تھی، جو ہمیشہ چلی جاتی ہے، اور اب دوبارہ وہ پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کسی بھی وقت اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی یا ان کو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، مہنگائی، مافیاز جو ہیں، اور یہ سارے پولیٹیکل مافیاز ہیں، ڈالر انہوں نے اٹھا لیا مارکیٹ سے، چینی مافیا یہ ہیں، آٹا گندم مافیا یہ ہیں، یہ سارے مافیاز ہیں۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، اداروں کے ساتھ بھی اگر کوئی ایکچول کوئی صورتحال ہوئی، اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کوئی ایکچول ہوئی، تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے اپنی سیاست بچانے کے لیے، وہ کبھی بھی کرسی کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کی باتیں کرتے ہیں یہ نون لیگ کا کام نہیں ہے، نون لیگ جب تک مینج نہیں ہوگا نون لیگ کوئی تحریک نہیں لے کے آئے گی، یہ لانگ مارچ سارا افواہیں ہیں، ساری باتیں، یہ کچھ نہیں کریں گے جب تک ان کو آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا۔ جو ہمیشہ سے یہ ایک چور گلی سے آتے رہے ہیں، وہ ان کو رسپانس نہ ملا تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان کے اگر حالات ایسے رہے تو عمران خان اس معاملے پر ایکشن لے سکتے ہیں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے۔ یہ انہوں نے ایک تجزیہ دیا ہے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ خبر شیئر کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔